أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے ان تأخذوا کہ لو تم مما اس چیز میں سے آتیتموہن جو تم نے ان عورتوں کو مہر کی صورت میں دے رکھی ہے، شیئاً کچھ بھی واپس لینا یہ حلال نہیں ہے، الا ان یخافا مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں کو ڈر ہو کہ اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ بس اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ اللہ یقیم حدود اللہ کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے تو خلا کا فیصلہ کرتے ہوئے ان کے درمیان خلا کی اجازت ہے۔ فلا جناح علیہما تو ان دونوں میں سے کسی پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، فیما افتدت بھی اس چیز میں جو فدیہ میں دے عورت اپنے نفس کے عوض سے۔ تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، فلا تعتدوها اس سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتا ہے فاولئک هم الظالمون پس وہی بڑا ظالم ہوتا ہے، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ مسئلہ طلاق کے حوالے سے چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ تیسرا باب، تیسرے باب میں مسائل متعلقہ تدبیر منزل یعنی گھر میں شریعت کے نفاذ کے حوالے سے مسائل چل رہے ہیں، اور 10 مسائل ابھی تک بیان ہو چکے ہیں جو مختلف عنوانات کے ساتھ۔ کل ہم نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ کس کا تھا یاد ہے کسی کو؟ بڑا بڑا طلاق کی تعداد کیا مسئلہ تھا؟ کتنے طلاقیں ہیں، کتنے قسم ہے طلاق، ٹھیک ہے؟ اور قرآن ہمیں سکھلا رہا ہے کہ اگر کبھی آپ کو ضرورت پڑ جائے، مجبوری ہو، تو طلاق دینے کی ترتیب کیا ہے، کس ترتیب سے کس ترکیب سے چلنا ہے۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اگر بیوی سے ناراضگی ہو گئی ہے تو پہلے مرحلے میں کیا کرے گی؟ جی ایلا کرے گی، ٹھیک ہے؟ پہلے مرحلے میں تو بغیر ایلا کی کیا ہے، ناراضگی ہو جائے اور مضاجع بسترے الگ کر لیں، اس سے کام بن جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر تھوڑا بہت دبڑا شبڑا کر کے چھوٹی چھوٹی مار لی جائے۔ اگر بیوی کو نہیں مارتی لیکن بیڈ شیٹ کو مار لیں، تھک وہ ڈر جائے کہ نہیں ہو سکتا ہے مجھے بھی لگ جائے۔ اگر یہاں سے بھی کام نہیں چلا تو پھر کیا کر لیں، ایلا کر لیں، قسم کھا لیں کہ میں نے تمہارے پاس نہیں رہنا، تمہارے قریب نہیں آنا۔ اس سے اگر کام چل جائے تو ٹھیک ہے، اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر قسم، پھر کیا کر لیں۔ ایک اور سورہ نساء میں تیسرا مرحلہ اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ پھر پنچیت بٹھا دی جائے۔ پنچیت جو ہے نا وہ سمجھائے، شوہر کو بھی سمجھائے، عورت کو بھی سمجھائے، بھائی اس بندھن کو نہ توڑو، اس کو چلنے دیں۔ تو اتنا لمبا جب ایک مسئلہ طول پکڑ جاتا ہے تو لازمی بات ہے کہیں نہ کہیں اس کا حل نکل آتا ہے۔ لیکن اگر آپ گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی ہم نے کہہ دیتے یہ 3 طلاق ہیں، بس کہانی ختم ہو، ٹھیک ہے؟
تو شریعت کے مطابق کیا کرنا ہے؟ تیسرے مرحلے میں پنچایت بٹھا دینی ہے. اگر اس سے بھی بات نہیں بنی تو پھر ایک طلاق دے دینی ہے. ٹھیک ہے، ایک طلاق وہ بھی کب ہو؟ عورت کو بیماری نہ ہو اور عورت بیماری سے پاک ہو چکی ہو اور اس پاکی میں اس سے ملاقات نہ ہوئی ہو مرد کی. ان شرائط کے ساتھ کیا کر دی ہے؟ ایک طلاق دے دے، پھر خاموش ہو جائے. پھر 1 مہینہ گزرے، اگلی بیماری آئے اور اگلی بیماری کے اندر ایک لمبا مرحلہ ہوتا ہے، تو اس بیماری کے بعد ایک اور طلاق دے دیں. اب مرد کے پاس رجوع کا اختیار ہے اگر ایک اور عدت نہیں گزر جائے گی. اب ایک طلاق اور بھی تیسری دیں یا نہ دیں، بس اس کو چھوڑ دیں. جب کسی عدت گزر کی وجہ پر پکی پکی اور نکاح کر سکتی ہے، بات ختم ہو. اگر ضرورت محسوس کرے تو تیسری طلاق بھی دے دیں. یہ 3 طلاق ہو گئی ہے. اب اس تیسری طلاق کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے، اب اگر فرض کریں شریعت نے جو حلالے کا نام لوگ حلالے کا سمجھتے ہیں، بعد میں انہیں پتہ نہیں ہے کہ حلالہ شریعت میں کوئی مسائل کے حل کا طریقہ نہیں ہے. شریعت نے مسائل کے حل کے لیے مختلف جو پہلے سٹیپس بتائی ہیں کہ اس طرح چلو مسائل حل ہو جائیں گے، وہ مسائل کا حل ہے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں حلالے کو مسئلے کا حل سمجھا جاتا ہے اور طلاق کو ایک ہی لفظ میں 3 طلاقیں دینا یہ بندہ اپنا حق سمجھتا ہے. حالانکہ اس سے شریعت نے منع فرمایا ہے. آپ علیہ السلام نے کہا یہ قرآن کا مذاق ہے. ایک آدمی نے 100 طلاقیں دے دی تو آپ علیہ السلام نے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ 3 تو طلاقیں ہو گئی ہیں، باقی 97 تم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا. تو تعداد تو دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وہ آخری یہ مراحل ہیں. اب حلالہ جو ہے یہ مسائل کا حل نہیں ہے. حلالہ شریعت میں یہ ہے، شرعی حلالہ، کہ ایک آدمی نے ایک عورت کو طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد اس کی عدت گزر گئی. عدت گزرنے کے بعد اس نے ایک اور نکاح کر لی. اب جب اس نے وہاں نکاح کیا تو نکاح کرنے کے بعد شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی. کچھ حالات وہاں بھی اس کے بگڑ گئے اور اس آدمی نے بھی طلاق دے دی. تو اب اس آدمی کو یہ جو پرانا شوہر ہے، اگر وہ عورت بھی راضی ہے اور اس کی بھی خواہش ہے کہ اس پرانی بیوی سے دوبارہ نکاح کر لیں تو کر سکتے ہیں. بس اتنی بات ہے. یعنی اب اس پر پابندی نہیں ہے کہ وہ تم نے پہلے طلاق دی ہے، نہ تو بہن بھائی کی طرف سے پابندی لگ سکتی ہے، نہ ماں باپ کی طرف سے پابندی لگ سکتی ہے، اور نہ خاندان اور جو ہے نا کہ قبیلے اور قوم کی جانب سے اس میں پابندی لگ سکتی ہے کہ تم نے طلاق دے دی، اب تمہیں ہم جو ہے نا منہ بھی نہیں دکھائیں گے. اگر عورت بھی چاہتی ہے، مرد بھی چاہتا ہے تو ان کے درمیان دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. حلالہ یہ ہے. اب لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے جو کمٹمنٹ کر کے جو حلالہ کیا جاتا ہے، ایسے حلالہ کرنے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھی دی ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل له. ایسے آدمی پہ خدا کی پھٹکار ہے جو کسی کے لیے کیا کرتا ہے؟ حلالے کی نیت سے یا حلالے کی شرط سے. 2 چیزیں ہیں. ایک چیز ہے نکاح بشرط حلالہ، دوسرے ہے نکاح بنیت حلالہ. نکاح بشرط حلالہ حرام ہے، اس پر اللہ کے حبیب نے لعنت دے دی ہے. ایسا آدمی بھی ملعون ہے جس کے لیے کر رہے وہ بھی ملعون ہے، یہ عورت بھی ملعون ہے. ہاں آدمی نے طلاق دے دی ہے اور اس کا کوئی دوست ہے، رشتہ دار ہے، احباب میں سے کوئی ہے اور اس کے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ یار وہ ناراض، وہ بھی پریشان ہے، بیوی بھی پریشان ہے، وہ نکاح کر لیتے ہیں لیکن کمٹمنٹ نہیں، ایگریمنٹ نہیں ہوتی کہ میں تمہارے پاس بیوی بھیجوں گا. تو یہ تو بغیرتی جو ہے نا وہ پرلے درجے کی بغیرتی ہے کہ بھائی تم بھی منہ مارو، میں بھی منہ مار چکا ہوں، پھر بعد میں پھر اس کو بیوی بنا لوں گا. یہ تو شرم کی حد ہوتی ہے. تو بھائی یہ نہیں ہے. کمٹمنٹ اور ایگریمنٹ کر کے جو ہے نا بیوی میں تمہارے گھر بھیجوں گا تو مجھ سے نکاح کر لو، پھر تو اسے طلاق دے دینا، یہ جو کہانی ہے اس کی شریعت نے کہیں بھی اجازت نہیں دی. یہ بغیرتوں کے دین میں ایسا ہو سکتا ہے، غیرت مند اسلام میں اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ہاں اسلام کہہ رہا ہے کہ ہاں ایک آدمی ہے
اس کے دوست کی، اس کے رشتہ دار کی جو ہے نا ڈیورس ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، اور طلاق کے بعد اس کے دل میں آیا ہے کہ یار اس عورت سے میں نکاح کرتا ہوں اور نکاح کر کے اسے طلاق دے دوں گا تاکہ ان کا گھر دوبارہ بس سکے، یہ نیت اگر کرے اور نکاح کر لیں اور پھر طلاق دے دیں تو یہ مستحب ہے، اس میں ثواب ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ثواب ہے اگر وہ بنیتی حلالہ نکاح کرتا ہے ان کے گھر کو بسانے کے لیے، ان کے لیے، لیکن بے شرط حلالہ، شرط لگا کے یہ حرام ہے، اس سے اس کی اجازت نہیں۔ بہرحال یہ تو بیچ میں ضمنی مسئلہ آ گیا اور کل کے آیات سے متعلق تھا۔ آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں خلع کا مسئلہ ہے، لیکن یہاں مسئلے دو ہیں اصل میں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جب نکاح کر لیتے ہیں اور عورت کو طلاق دینے کا ارادہ ہے یا چھوڑنے کا اس کا ارادہ ہے کسی بھی طریقے سے، تو اسے تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تنگ کرتے کرتے اسے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ہمیں مہر واپس کرے۔ یہ مہر واپس کرنا یہ حلال نہیں ہے، لا یحل لکم، قرآن کہہ رہا ہے۔ بیوی سے کسی بھی طور سے، کسی بھی طریقے سے اگر آپ کسی کوئی ترتیب بناتے ہیں کہ وہ آپ کو کیا کر دیں، آپ اس سے مہر واپس لے لیں، تو مہر واپس لینا یہ حرام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، ذرہ بھی کوئی چیز مہر میں سے واپس لینا حرام۔ جب تم نے نکاح کر لیا، مہر دے دیا، مہر دینے کے بعد اس نے اپنا آپ تمہیں حوالے کر دیا ہے اور اس کے ساتھ تمہاری جو ہے نا کیا ہو گئی، تمہارا اس کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا ہے بیوی اور شوہر کا، بس مہر کی قیمت پوری ہو گئی ہے۔ اب مہر کی قیمت کیا ہو گئی ہے، مہر کا جو حق تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر مرد کسی بھی طریقے سے اس سے مہر واپس لینے کی کوشش کرتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے یحل لکم، یہ حلال نہیں ہے، حرام۔ ہاں ایک صورت جو ہے وہ اس کے لینے کے آگے استثناء آ رہی ہے، الا یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، میاں بیوی دونوں کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گے۔ مرد کہتا ہے کہ مجھ سے بیوی کے حقوق ادا نہیں ہوں گی، بیوی کہتی ہے کہ میں شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گی، اور آپس میں رضامندی سے بیٹھ کے وہ کیا کر لیتے ہیں، شوہر بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کو طلاق دوں گا لیکن آپ مجھے، بیوی کا مطالبہ آ جاتا ہے کہ مجھے طلاق دے دیں۔ اب بیوی کا مطالبہ جب آیا اور اس نے کہا کہ طلاق دینی ہے مجھے، طلاق تو مرد کا حق ہے، لیکن رضامندی سے اگر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا لیکن کیا ہے، طلاق کے لیے تم نے مجھے اس کا عوض دینا ہے، مہر نہیں، مہر واپس کرنا یہ نہیں، مجھے اس کا عوض دینا ہے۔ اور احناف کے نزدیک وہ عوض کیا ہونا چاہیے، مہر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ بھی ہو جائے تو صاحب ہدایہ نے لکھا ہے یکرہ، مکروہ ہے، اور مشارحین نے ہدایہ کے لکھا ہے یکرہ تحریماً، مکروہ تحریمی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی زیادہ بھی لے سکتے ہیں، کم بھی لے سکتے ہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عورت کے ساتھ اگر یہ طے ہو جائے کہ آپ ہمیں وہ مہر کی قیمت یا اس سے کم یا اس سے زیادہ واپس کرو گی اور میں تمہیں طلاق دوں گا، تو اس کو خلا کہتے ہیں، یہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اب یہاں اس کا کیسے حلیہ بگاڑا گیا ہے پاکستانی قانون میں، اس کا حلیہ ایسے بگاڑ دیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں آئینی قوانین کے اندر یہ بات کی ہے، مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو، اپنی بیوی اگر ایک آدمی کے خلاف خلا کی درخواست دے دیتی ہے عدالت میں، عدالت اسے نوٹس کرتی ہے کہ آپ آؤ اور عدالت کا سامنا کرو، اس کو تاریخ کو بھول دو، وہ نہیں آتا، دوسری تاریخ میں بھی نہیں آتا، تیسری تاریخ میں بھی نہیں آتا، تو یہ ون سائیڈڈ فیصلہ کر کے بیوی کو آزاد کر دیتی ہے پاکستانی عدالت، لیکن قرآن اسے آزاد نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس صورت میں اب کیا ہے، عورت پاکستانی قانون کے تحت سمجھتی ہے کہ میں تو آزاد ہوں، لیکن عند اللہ وہ آزاد نہیں ہوتی جب یہ اس آدمی کے نکاح کے اندر موجود ہے۔ والمحصنات من النساء، قرآن نے جو 15 حرام عورتیں بیان کی ہیں مسلمان مردوں کے لیے، ان میں ایک نکاح والی عورت ہے جو دوسرے آدمی کے نکاح میں ہو، یہ پھر اگلے آدمی کے لیے، پہلے آدمی کے نکاح میں ہو تو دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اب عند اللہ وہ عورت کیا ہے
جس نے خلا کی درخواست دی ہے اور شوہر خلا دینے پہ راضی نہیں ہے، اور شوہر خلا دینے پہ راضی نہیں ہے، عورت نے درخواست دے دی ہے اور ون سائیڈڈ فیصلہ ہو گیا ہے اس کے حق میں، تو پاکستان کا آئین کیا ہے کہ یہ آزاد ہے، اس کا نکاح جہاں بھی ہو جائے یہ ٹھیک ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ حلال نہیں، آزاد نہیں ہے، یہ جہاں بھی نکاح کرے گی یہ زنا ہوگا، کیونکہ یہ نکاح کے اوپر نکاح ہے، اور نکاح کے اوپر کسی دوسری کی بیوی جو ہے نا اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک وہاں سے آزاد نہ ہو۔ تو فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کوئی بھی چیز تم ان سے لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر یہ کہ میاں بیوی کو یہ ڈر ہو کہ وہ اللہ کے حدود قائم نہیں کر رکھ سکیں گے، مرد عورت کے حقوق ادا نہیں کر پائے گا، عورت مرد کے حقوق ادا نہیں کر پائے گی، اور دونوں اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ آؤ کیا کر لیتے ہیں، خلا کر لیتے ہیں، تو فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو عورت نے فدیہ دیا ہے، عورت جو عوض دے رہی ہے اور مرد جو عوض لے رہا ہے، تو عورت کو دیتے ہوئے کوئی گناہ نہیں ہے، مرد کو لیتے ہوئے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے کیا ہو جائے گا، وہ عورت۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، احناف نے یہ مسئلہ لکھا احناف کی کتابوں میں کہ اگر عورت کی طرف سے نافرمانی ہے تو پھر مرد کے لیے یہ پیسے لینا حلال ہے، حلال بھی ہے اور جائز بھی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بغاوت مرد کی طرف سے ہے، سرکشی مرد کی جانب سے ہے اور یہ پیسے لیتا ہے، تو اس پیسوں کو بھی کیا ہے، شریعت نے، احناف کے علماء نے مکروہ لکھا ہے، مکروہ تحریمی لکھا ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ فرمایا جی فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، لہذا 1/3 میجارٹی ہو تمہارے پاس یا کیا ہو، یہ اتفاق رائے ہو، دونوں صورتوں میں اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کرو، یا تمہارے پاس ڈنڈے کا زور ہو کہ تم جو ہے نا ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر ہو اور تم کیا کرو کہ خدا کا قانون جو مرضی ہے، میرا قانون یہ ہے کہ میں نے اس کو ختم کر دیا ہے، میں مرد کو عورت کو طلاق کا حق دے رہا ہوں۔ یہ آپ کے نکاح نامہ میں ہم پڑھتے ہیں، نکاح نامے میں لکھا ہے کیا عورت کو نکاح طلاق کا حق تفویض کر دیا گیا ہے، یہ کہیں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے کہ عورت کو طلاق کا حق تفویض کر دیا جائے، طلاق کا حق اللہ رب العالمین نے مرد ہی کو دیا ہے۔ تو فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ تو یہ کبھی کبھی کیا کر دیتے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے شادی جائز نہیں ہے، اب یہ قانون لگا دیا ہے، اور جو مولوی صاحب نکاح کراتے ہیں اس بیچارے کو بھی جیل میں بھیج دیتے ہیں۔ تو حالانکہ شریعت کا حکم ہے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، تو یہ اپنے طرف سے حدود اللہ سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ ابھی کوئی نیا بل پیش ہوا ہے 2-4 دن پہلے، میں نے تو پڑھا بھی نہیں ہے اور دیکھا بھی نہیں ہے، سنا بھی نہیں پوری تفصیل کہ اس میں کیا ہے، لیکن تحفظ نسواں کے نام پر جو ہے نا یہ کیا کرتے ہیں، یہ تحفظ نسواں کے نام پہ، عورتوں کے تحفظ کے نام پہ اسلام کے اوپر چوریاں پھیرتے ہیں، قرآن کے اوپر اور قرآنی قوانین کو جو ہے نا یہ کیا ڈسٹرب کرتے ہیں، اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جی عورتوں کو جو ہے نا وہ سزائیں نہیں ہونی چاہیے، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ چور کا ہاتھ کاٹنا یہ جابرانہ ظالمانہ سزا ہے۔ یہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مسلط کر دیا، اور یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اجتماعی طور پہ گناہ گار ہیں، اور اجتماعی گناہ گار ہم کیا ہیں، ہم اپنے ووٹ کا استعمال صرف اس لیے کرتے ہیں گلی بن جائے، کوچہ بن جائے، سڑک بن جائے، میری برادری ہے، میرا دوست ہے، میری پارٹی ہے، اگرچہ جا کے یہ کیا کرے، اگرچہ وہاں جا کے یہ قرآن کو کیا کر دے، قرآن کے اوپر تیشے چلائے، قرآن کے اوپر جو ہے نا کلہاڑیاں مارے، قرآن قوانین کو توڑ دیں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہماری جو غرض ہے، اور وہاں جا کے آپ کے A to Z مذہبی جماعتیں نکال لیں، باقی جتنی بھی آپ کی جماعتیں ہیں، جب قرآن کے اوپر قانون جو ہے نا چورا پھیرنے کی باری آتی ہے، یہ سب متفق ہو جاتے ہیں۔ یہ کل جو قانون پاس ہوا ہے عورتوں کے تشدد کے حوالے سے، اس میں مسلم لیگ نون نے PTI کا ساتھ دیا۔ اب مطلب یہ ہے کہ قرآن کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، آگے پیچھے یہ چور ڈاکو ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں،
ایک دوسرے کو جیل میں ڈالو. لیکن جب قرآن کے خلاف بات آئے گی, شراب کے خلاف بات ہے, ایک اقلیتی ممبر نے کیا کیا ہے, ایک اقلیتی ممبر نے کھڑے ہو کے کہا کہ یار پاکستان اسلامی ملک ہے اور ہماری پارلیمنٹ کے اوپر بات لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا تقاضا یہ ہے, میں تو اقلیتی آدمی ہوں, ہمارے لیے تو ویسے بھی جائز ہے, لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں شراب پر پابندی ہونی چاہیے. 16-17 مولویوں کے علاوہ, مولوی کی جماعت کے علاوہ, علماء کی جماعتوں کے علاوہ باقی سارے کے سارے لوگوں نے, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, مسلم لیگ, جتنے بھی تھے سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ نہیں یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہم تو شراب خور ہیں تو ہمارے کھانے کے اوپر پابندیاں لگاتے ہو. بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمیں مسلمانوں کو بہت گہری انداز سے سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرح کے لوگوں کو اپنے آپ پر مسلط کر دیتے ہیں جو ہمیں قرآن کریم کے قوانین کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں. پھر ساری زندگی ہم جو ہے نا, آج یہ جو خلا کا قانون بنا ہے, یہ ون سائیڈڈ طلاق جو ہو جاتی ہے اور وہ ایک طرفہ عورت آزاد ہو جاتی ہے, اس کے پاداش میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا, کتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں. بندہ کہتا ہے میری بیوی ہے, وہ اگلے سے نکاح کرتی ہے, اس کی غیرت جو ہے وہ کہتے ہیں غیرت کے نام پہ قتل ہو گیا. یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا جی. وہ BBC والا بھی آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے, پوری دنیا کھڑی ہوتی ہے جی پاکستان میں غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں. تو اسباب تو تم نے مہیا کیا ہے, یہ ہیجان تو تم نے پیدا کیا ہے. اگر تم قرآن کے حکم کے مطابق چلتے اور کسی کی بیوی کو اس کی مرضی کے بغیر آزاد نہ کرتے تو اس نے کیوں کسی کو مارنا تھا, بندے کو مارنا تھا. اس لیے اسباب تم مہیا کرتے ہو. تو فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, یہ اللہ کی باؤنڈریاں ہیں, اس سے تجاوز نہ کرو. ومن یتعد حدود اللہ, اور جو لوگ بھی اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں, فاولئک هم الظالمون, یہ ظالم ہیں, ان کی ظلم کی سزا اگر دنیا میں نہ بھی ملی تو کل قیامت کے دن اللہ دیں گے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی معاونت سے, تعاون سے, ان کا ساتھ دینے سے آج تک اگر کیے ہیں تو اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دیں. آئندہ پوری زندگی ایسے لوگ جو قرآنی قوانین کو بدلنے کے در پہ ہیں, قرآنی قوانین کے توڑنے کے معاون ہیں, اللہ ہمیں ان کے معاونت سے بچنے کی توفیق نصیب فرما.